ایک وقت تھا جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم راستوں پر پہرا دیتا تھا اور دلوں میں سکون نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پھر مکہ کی ایک خاموش رات میں ایک ایسی روشنی ابھری جس نے تاریخ کا رخ بدل ڈالا۔ یہ کہانی ہے اس ہستی کی جو یتیم پیدا ہلا مگر انسانیت کا رہبر بنا، جس کا ہر قدم رحمت تھا، نور تھا اور سچائی کی دلیل تھا۔ چلیں اس سفار کی طرف جہاں سے محمد کی نبوت کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ تاریخ کی گہری رات، ظلم کے گھنے بادل، ناانصافی کا راج۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ عرب کی تپتی ریت پر ایک ایسی روشنی اترنے والی ہے جو صدیوں کے اندھیرے کو چیر کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی ہے اس ہستی کی جس کا نام سنتے ہی دلوں میں سکون اتر آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاموشی میں ہوا کی سرسراہٹ اور پھر ایک دبے قدموں کی آواز۔ سنہری چاند دائی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب یہ بچہ آیا تو خشک زمین سرسبز ہو گئی، دودھ نہ دینے والی بکریاں بھی لبریز ہو گئیں۔ برکت جیسے اس بچے کے قدموں میں تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی ایک شان تنہائی تھی۔ آپ نہ شور مچاتے، نہ کھیل کود میں ضرورت سے زیادہ حصہ لیتے۔ نگاہیں گہری، سوچ پختہ اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی، جیسے کسی بڑے مقصد کی طلب ہو۔ جوانی میں قدم رکھتے ہوئے مکہ نے اسے الصادق اور الامین کا لقب دیا۔ یہ کوئی دیا ہوا لقب نہیں تھا، یہ وہ حقیقت تھی جو لوگ چاہتے ہوئے بھی جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ بازاروں میں اس نوجوان کی ایمانداری کے چرچے تھے۔ کوئی اسے دھوکہ دیتے ہوئے ڈرتا، کوئی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتا۔ ختیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مکے کے بتوں سے بیزار، معاشرے کی ظلمت سے اکتاہٹ اور دل میں سوال پر سوال۔ اندھیرا، خاموشی، بس ایک انسان اور اس کے رب کا انتظار۔ ایک رات جب دنیا اپنی نیند میں غرق تھی، غار حرا میں ایک ایسی روشنی اتری جس نے تاریخ بدل دی۔ فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور پہلی وحی اقرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لرز اٹھا، پوری ہستی کانپ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کی آواز گونجی، اقرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبوت کی شمع روشن ہوئی۔ ابتدائی 3 سال اسلام نے چپکے چپکے مکے کی گلیوں میں جڑیں پکڑیں۔ دار ارقم، وہ مکان جہاں ایمان کے چراغ جلائے جاتے تھے، جہاں بلال، خباب، عمار رضی اللہ تعالی عنہ سچائی کی قیمت اپنے جسم پر جھیل رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ ایمان والوں کے دلوں میں بجلی کی طرح اترتا اور مشرکین کے دلوں میں خوف کی طرح۔ جب حکم آیا کہ اب کھل کر دعوت دو، آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آواز لگائی کہ اگر میں تمہیں کہوں ابو جہل کی محفلیں، ابو لہب کی سازشیں، قریش کی میٹنگز، ہر جگہ صرف ایک بات، محمد کو کیسے روکا جائے۔ شعبہ ابی طالب، 3 سال کا مقاطعہ، بھوک، پیاس، دنیا کی سخت ترین آزمائشیں، بچے بھوک سے بلبلاتے اور لوگ درختوں کے پتے کھاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مصیبتوں کے درمیان اپنے صحابہ کو حوصلہ دیتے، اپنی امت کو امید دیتے۔ اگر آزمائش کو کوئی چہرہ دیا جائے تو یہ وہ سال تھا۔ پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال، وہ جنہوں نے ہر غم میں سہارا دیا، آپ کی زندگی کی شریک، آپ کے دل کا سکون۔
پھر ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا۔ اب مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل غیر محفوظ ہو گیا۔ جب مکہ نے انکار کیا، آپ طائف گئے۔ طائف، جہاں امید تھی کہ شاید یہ سنیں گے، سمجھیں گے، قبول کریں گے، مگر وہاں اور پھر وہ دعا، اے اللہ اگر یہ سب تیرے غضب کی وجہ سے نہیں تو مجھے پرواہ نہیں۔ زمین پر تاریخ نے کبھی ایسا صبر نہ دیکھا۔ غموں کے طوفان میں رب نے اپنے محبوب کو بلایا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ آسمان کھلے، جبرائیل نے سفر کی دعوت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھے تھے۔ اللہ سے ملاقات، 50 نمازوں کا حکم اور امت کے لیے رحمت صرف 5 کر دی گئیں۔ قریش نے فیصلہ کر لیا، محمد کو قتل کر دو۔ رات کے اندھیرے میں 100 آدمی تلواریں لے کر گھر کے باہر اور اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا کر نکلنے کی تیاری میں۔ دروازے سے نکلتے وقت قرآن کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا، تلواریں موجود تھیں، قاتل موجود۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسلام نے اپنی ریاست قائم کی۔ یہاں محبت تھی، بھائی چارہ تھا، انصاف تھا، اور یہاں جنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ بدر، جہاں 313 نے 1000 سے ٹکر لی، آسمانوں سے مدد اتری۔ احد، جہاں صحابہ کی غلطی نے چوٹ تو پہنچائی مگر ایمان کا سبق بھی دیا۔ خندق، جہاں مدینہ کو بچانے کے لیے ایک کھائی کھودی گئی اور دشمن ناکام ہوا۔ ہر جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور حکمت کی گواہ تھی۔ ہر فتح ان کی سچائی کی دلیل، وہ لمحہ جس کا تصور بھی دنیا نے نہ کیا تھا۔ صرف ایک جملہ، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ فتح نہیں تھی، یہ اخلاق کی جیت تھی۔ حجت الوداع، لاکھوں کا مجمع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں کہ لوگوں، ایک دوسرے کا مال اور خون حرام ہے، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ یہ آخری تعلیمات تھیں، انسانیت کے لیے رہنمائی۔ مدینے کے آسمان پر عجیب خاموشی تھی، ہوائیں جیسے رو رہی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار طاری تھا، کئی دن تک برداشت کرتے رہے، مگر امت کی فکر آخری وقت تک۔ ایک دن آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ وہ لمحہ جب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر صحابہ کو نماز میں کھڑے دیکھا، مسکرا دیے۔ یہ آپ کی آخری مسکراہٹ تھی۔ عائشہ کے حجرے میں، سر ان کی گود میں، چہرے پر نور۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا
وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے۔ یہ حقیقت تھی، کڑوی مگر مضبوط، امت کو سنبھالنے والی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، مگر ان کی سنت، ان کی تعلیمات، ان کی رحلت دنیا میں آج بھی زندہ ہے۔ وہ ہستی جو 1400 سال پہلے آئی اور آج بھی کروڑوں دلوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ کیمرہ آسمان کی طرف ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اسے ضرور لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔